نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسن، مجھے وہ 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں، مجھے وہ 5 فضائل یا 5 نعمتیں عطا کی گئی ہیں کہ لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے وہ کسی کو بھی عطا نہ کی گئی۔ بعض روایات میں من الانبیاء کے الفاظ ہیں، تو اب ترجمہ یہ بنے گا اس روایت کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصیات، وہ شانیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہ کی گئی۔ یہ آپ علیہ السلام نے اجمالاً ارشاد فرمایا۔ اب ان 5 کی تفصیل آپ ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت میری مدد کی گئی رب کی طرف سے، بالرعب روب کے ذریعے، مسیرۃ شہر 1 مہینے کی مسافت سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا رعب، آپ کی ہیبت اور آپ کا جلال جو تھا وہ آپ کے دشمنوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کا کوئی دشمن ہوتا تو وہ آپ علیہ السلام کی ہیبت سے کانپتا، اس کو ہمت نہ ہوتی کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے۔ اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ مختلف غزوات میں جو کفار نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے گی تو وہ دلیری کے ساتھ نہیں آئے تھے، کیونکہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر حضور نے فرمایا ہے، لہذا ان کے دل میں رعب ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے، نفس شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے معاذ اللہ مقابلے میں آتے تھے، تو وہ دلی اعتبار سے شجاعت اور بہادری کے ساتھ نہیں آتے تھے، بلکہ ان کا دل کانپ رہا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خمسن، مجھے 5 ایسی نعمتیں، 5 ایسے فضائل عطا کیے گئے ہیں، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ عطا کیے گئے۔ نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، 1 مہینے کی دوری سے یا 1 مہینے کی مسافت تک دشمن پر میرے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وجعلت لی الارض، اور میرے لیے مسجد کو اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا، وجعلت لی الارض، اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا مسجدہ، نماز کی جگہ۔ یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ پوری زمین پر ہم مساجد قائم نہیں کرتے، وہ ایک مخصوص مقام ہوتا ہے جہاں ہم نیت کرتے ہیں۔ مسجد لغوی معنی میں ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ وجعلت لی الارض مسجدا، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی کہ نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ وطہورا، یہ طوا پر زبر ہے، وطہورا، اور اس کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی کہ زمین کے کسی بھی پاک حصے سے اگر تیمم کیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد کے لیے تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی کسی امت میں بھی تیمم کا حکم نہیں رہا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا یہ جو دوسرا خاصہ بیان فرمایا، اس خاصے کی گویا کہ تفریح بیان کرتے ہوئے مزید اس پر ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، تو میری امت میں سے کوئی بھی شخص أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جسے نماز پا لے، یعنی میری امت میں سے کوئی بھی شخص کہ جس کے لیے نماز کا وقت آ جائے، صحیح ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ فَلْيُصَلِّ، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ دنیا کے کسی بھی خطے اور زمین کے کسی بھی حصے پر موجود ہے، جب نماز کا وقت آ گیا، نماز نے اس کو پا لیا، تو اب نماز پڑھے۔ اب نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، پانی ہے تو وضو کر لے، پانی نہ ہو تو زمین کے پاک حصے سے، جن سے زمین سے تیمم کرے، فَلْيُصَلِّ، اور کیا کرے؟ نماز ادا کرے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمتوں کو، مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت کو حلال نہ کیا گیا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ یہاں شفاعت سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، جس کو شفاعت عامہ بھی کہتے ہیں، ورنہ دیگر انبیاء بھی، اور انبیاء کے صدقے میں ان کی امتوں کے نیک صلحاء، علماء اور مختلف قسم کے افراد جن کے لیے حدیثوں میں شفاعت کا بیان ہے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہ جس شفاعت کو نبی کریم علیہ السلام بطور خاصہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پچھلے انبیاء کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، مبعوث کیے جاتے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ ہے حدیث خصائص، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 5 خاصوں کا ذکر کیا ہے۔